میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اب 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شاید 10 منٹ 15 منٹ۔ انعام کتنا بڑا! آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے کہ آپ کام زیادہ کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، مزدوری زیادہ ملتی ہے، جتنا مشکل کام کریں اتنے دنیا کے انعامات یا مزدوری یا اس کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑی محنت کر کے آگے بڑھا ہوں، محنت کر کر کمایا جا سکتا ہے، مگر میری رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوزخ کی آگ سے آزادی، نفاق سے آزادی، شہداء کے ساتھ قیامت کے دن رہنا، یہ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ مگر کیا فرمایا میرے آقا نے؟ 100 بار درود پاک پڑھ لے۔ اب آپ سوچئے گویا یہ ہمیں بخشوانے کا، ہماری بگڑی بنوانے کا یہ ذریعہ ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھتے جائیے اور اللہ کی رحمت لوٹتے جائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کمالات کتنے! بہت سارے شعراء نے، بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھنے کی کوشش کی، مگر لکھتے 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 آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ شعر کئی بار سنا ہے، آج تھوڑا سمجھ لو تو مزید ایمان تازہ ہوگا۔ عیب تناہی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہوں کہ آپ جس شخصیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، ذرا اس کی خوبیاں لکھیے، اس کے کچھ اوصاف، اس کے کچھ کمالات لکھیے، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد لکھ کر کاغذ اور قلم مجھے واپس دے دیں گے کہ جناب یہ کمپلیٹ ہو گئی بات۔ 20 25 30 خوبیاں لکھ دو گے آپ، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا نرم ہے، خیال رکھنے والا ہے، بڑا پیارا ہے، سخی ہے، مصیبت میں کام آنے والا ہے، 10 15 20، اس کے بعد فل اسٹاپ، آپ یہ پرچہ واپس دے دو گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات پوری ہو جانا، اوصاف کمپلیٹ ہو جانا، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ آقا وہ ہے جن کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کے کمالات، جن کے اوصاف، جن کی اسپیشلٹیز کا احاطہ 1450 سال ہو گئے ہیں، اب تک کوئی نہیں کر سکا. کمال ہے میرے آقا کا. دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، سیرت لکھی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پر کتاب آتی ہے، یا تو وہ بیچارے خود ہی لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد کوئی اور نہیں لکھے گا، میں ہی لکھ دوں اپنی کتاب، یا تو وہ خود لکھتے ہیں، یا واقعی بڑا کام کیا ہوتا تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں کوئی ایک دو کتابیں، ایک آ جاتا ہے، دو آ جائیں، دیٹس اٹ، بات پوری ہو جاتی ہے. میرے آقا وہ ہیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک طرح طرح کی کتابیں، طرح طرح کی زبانوں میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں میرے آقا کی سیرت لکھی جا رہی ہے. بات ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو آج کی اس اجتماع میں ہم بھی، بات تو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا، مگر وہ ہے نا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آج ہم بھی اپنے نبی کے کچھ کمالات کا، کچھ اسپیشلٹیز کا، کچھ خوبصورت باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور نبی پاک کی بات جب بھی ہوتی ہے، جب بھی پیارے آقا کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، عاشق رسول کے دل میں اور خوشی داخل ہوتی ہے، اور عشق بڑھتا ہے، کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے. اور یہ بھی عشق رسول کی ایک دلیل ہے کہ جب محبوب کی بات ہو تو محب کا دل کھل اٹھتا ہے، اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کو معجزات عطا کیے گئے. کتنے عطا کیے گئے؟ انشاءاللہ آگے جا کے معجزے کی تعریف بھی سنیں گے کہ واٹ از دا میننگ آف میریکل. معجزہ کہتے کس کو ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں. معجزہ جو ہے یہ ہر نبی کو عطا کیا گیا حق کی دلیل بیان کرنے کے لیے. بعض اوقات جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ کوئی نشانی طلب کرتے تو انبیاء کرام معجزہ دکھاتے، جس کے بعد وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس ایسی چیز ہے جو نارملی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس. اچھا، ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ اس زمانے میں میڈیکیشن کا بڑا دور تھا. وہاں بڑے بڑے طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، اس زمانے میں علاج دریافت کر لیا تھا، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے. اس سے پہلے ڈاکٹرز نہیں تھے، اس زمانے میں بڑے طبیب آ گئے. تو اب لوگ جو بڑا طبیب ہوتا اس کو بڑا اس سے متاثر ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اس دور میں آئے. اللہ نے انہیں کیا کمال دیا، وہ مادر زاد اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے، دعا فرماتے، وہ آنکھ والا ہو جایا کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑی، جس کے بدن پر کوڑ کے داغ ہوتے تھے، آپ ہاتھ پھیرتے، دعا فرماتے، اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا. لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ایسا علاج تو کسی کے پاس نہیں جو یہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس دور میں معاملہ یہ تھا کہ لوگ جادوگروں کی بڑی بات مانتے تھے. بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے میں، کرتب دکھاتے تھے، لوگ انہی کو سب کچھ مانتے تھے، اپنا رہنما مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا. عصا کا معجزہ کیا تھا کہ جادوگر جب اپنی رسیاں پھینکتے وہ رسیاں سانپ بن جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے تھے، وہ عصا جو ہے اژدہا بن جاتا تھا، ان تمام سانپوں کو کھا جاتا. آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے، آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا. ید بیدا کا معجزہ عطا کیا. بڑے بڑے جادوگروں نے سر جھکا لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کے رب پر ایمان لائے. جیسا دور ویسے معجزات. اللہ اکبر. اب نبی پاک کی آمد ہوتی ہے. میرے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. قیامت تک نبی پاک کا دور ہے. رب نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرمائی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جو معجزات دیے نا، سارے انبیاء کو جتنے معجزات دیے، علماء لکھتے ہیں ان تمام معجزات کا مجموعہ، ٹوٹل آف آل میریکلز، تمام معجزات تھے، ان کا مجموعہ جو ہے وہ نبی پاک کو عطا فرمایا. سب کو، پچھلوں کو جتنے معجزات دیے سارے ملا کر سب نبی پاک کو عطا کیے.
بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسے معجزات دیے جو کسی کو نہ عطا فرمائے، جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، ایکسیپشنل، ایکسٹرا آرڈنری، وہ کمالات نبی پاک کو عطا فرمائے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. نبی پاک کو رب نے جیسا بنایا ایسا کسی کو نہ بنایا. سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا. یعنی نبی پاک دونوں عالم کے دولا ہیں. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ کیوں چراغاں ہو رہا ہے، یہ کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، ریزن آف دا آل کریشن. ساری کائنات جس کے لیے بنی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو دنیا بھی نہ بناتا. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. میرے رضا ایسے لکھتے ہی نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری احادیث کی طرف کیا شاندار شرح ہے اس کی. تبھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کس کس کمال کی بات کریں، کس کس معجزے کی بات کریں. میرے آقا تو سر تاپا معجزہ ہیں. امام عشق و محبت لکھتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم چاہیں تو تنکا بھی نہ ہلے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. آقا میرے وہ ہستی ہیں جن کو رب نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کی، ہر طرح کی اتھارٹی، ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا. تو آج کچھ حصہ لینے کے لیے، آج کچھ برکت پانے کے لیے، مزید عشق رسول میں اضافے کے لیے آؤ اپنے آقا کے کچھ کمالات سنتے ہیں اور فخر بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے کیسے نبی کا امتی بنایا، کیسے آقا کا غلام بنایا، جن کا مقام کتنا بلند، جن کا مرتبہ کتنا اعلیٰ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں. غزوہ خندق کا موقع تھا. غزوہ خندق کی اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں بڑا انوکھا غزوہ ہے، بڑی انوکھی لڑائی ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح کی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی. پہلے کیسے لڑتے تھے لوگ، جنگ کیسے ہوتی تھی، سامنے فوجیں ادھر فوجیں، آپس میں لڑائی ہوتی تھی، ٹکراؤ ہوتا تھا. اب یہ کیسے جنگ لڑی گئی؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت آئیڈیا دیا، مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم پہاڑ کے قریب قیام کرتے ہیں، ہماری پیٹھ پر پہاڑ ہوگا، سامنے خندق، ٹنل، کھڈا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ کھود دیتے ہیں اور اس میں آگ جلا دیتے ہیں. دشمن سامنے کی طرف ہوگا، وہ ہماری طرف آ ہی نہیں سکے گا، ہم سیکیور رہیں گے. یہ بڑا نیا انداز تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیا بڑا پسند آیا، مشورہ بڑا پسند آیا. طے ہو گیا کہ جناب اب خندق کھودی جائے گی. مسلمانوں کا کمال یہ تھا کہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. آج ہمیں بلڈنگ بنانی ہے، ہم فوراً ٹھیکیدار کو فون کرتے ہیں، آؤ بھائی ذرا کھڈا کھودو، بلڈنگ بناؤ. مشینیں آتی ہیں، وہ کھڈا کھودنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں، اتنا بڑا گہرا گھڑا کھودنا تھا، مگر صحابہ اپنے ہاتھ سے اس کام کر رہے تھے اور بڑی خوشی خوشی کام کر رہے تھے. اللہ کے رسول کی اطاعت تھی نا، نعرے بھی لگا رہے تھے، جوش بھی ایک دوسرے کا بڑھا رہے تھے اور چٹان کھود رہے تھے. اور الحمدللہ میرے آقا کی شان دیکھو، اپنے غلاموں کے ساتھ اس کام میں ہاتھ بھی بٹا رہے تھے. اب بڑا عجیب معاملہ ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک ایسی چٹان، کھڈا کھودتے کھودتے، خندق کھودتے کھودتے چٹان سامنے آ گئی. ایک ایسا پتھر آ گیا کہ سب نے کوشش کر لی، اس پتھر نے نہ ہل کر دیا. کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، جب بندہ کوئی دیوار توڑ رہا ہوتا ہے تو پلر آ جاتا ہے،
زمین میں کھڈا کھودتے تو بڑا سخت کنکریٹ کا پتھر آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوا, سارے صحابہ نے کوشش کر لی, جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی. صحابہ کمال تھے, صحابہ کا عقیدہ بھی کمال تھا. ارے بھائی پتھر نہیں ٹوٹ رہا تو اب کسی ماہر تعمیرات کو بلاؤ نا, کوئی اور پلان کرو کہ اور زور سے اس پر ضرب لگائی جائے. صحابہ کا جب بھی کوئی کام اٹکتا تھا نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہو جاتے تھے, جو چاہیے ہوتا آقا سے مانگتے, کیونکہ انہیں پتا تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضور, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئے نا تو یہ ماجرا عرض کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن کا فاقہ تھا, نبی پاک کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا. آپ سمجھتے جب بندہ بھوک میں ہو ویسے ہی جان نہیں ہوتی, ویسے ہی ہمت جواب دے جاتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی طاقت عطا فرمائی تھی. پیٹ پر پتھر ہے, 3 دن کا فاقہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اپنے دستے مبارک سے اس پتھر پر پھاوڑا مارا. ایک ہی بار مارنا تھا کہ وہ چٹان ریت کی طرح بھر بھرے ٹیلے میں تبدیل ہو گئی. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, دیکھیں ہر بات پر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ جاتا ہے. اور کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی, ہر جگہ خوبصورت بات کی ہے. ایسے ہی نہیں کرتے نا, وہ فرماتے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے کیسی قوت عطا فرمائی کہ ایک پھاوڑا مارتے ہیں, ایک ضرب لگاتے ہیں, وہ چٹان جو کئی صحابہ کوشش کر رہے تھے اپنی جگہ سے ہل نہ رہی تھی, بالکل مٹی کی طرح بھر بھرے ٹیلے میں تبدیل ہو گئی. اب کیا ہوا, ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک نے چٹان پر 3 بار جب پھاوڑا مارا تو ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی, ایک لائٹ نکلتی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار جو مارا اور اس میں 3 بار لائٹ نکلی تو شام, ایران اور یمن کے شہروں کو اس لائٹ میں دیکھا, اور آقا نے تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت بھی عطا فرما دی کہ آگے جا کر یہ تینوں ملک ایران, شام اور یمن مسلمان فتح کر لیں گے, اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. سبحان اللہ. اب فاقے تو تھے, بھوک بھی تھی. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تو کہتے میرا دل بھر آیا. اپنے گھر آیا, اپنی زوجہ سے کہا کہ نبی پاک کو میں نے بڑی بھوک کے عالم میں دیکھا ہے, پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا گھر میں 1 سا 4 کلو کے قریب کو کہتے ہیں, 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. تو میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر آٹا بنا لو, گوندھ لو, اور اپنے گھر میں ایک بکری کا بچہ پلا ہوا ہے, اس کو ذبح کرو, اس کی بوٹیاں بناؤ, جلدی جلدی سالن اور روٹیاں تیار کرو, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آتا ہوں. تو آپ کی زوجہ نے کہا دیکھو چند صحابہ لانا, ایک بکری کا بچہ ہے, 4 کلو آٹا ہے, کتنے لوگ کھائیں گے, اتنے زیادہ افراد کو مت لانا کہ ہم رسوا ہو جائیں, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن چند صحابہ لانا. حضرت جابر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر چلیے, ایک بکری کے بچے کا گوشت تیار کیا ہے, تھوڑے سے آٹا تھا, جو میں روٹی تیار کی ہے, چند صحابہ کو لائیے اور ہمارے گھر آ کر دعوت کھانا کھا لیجئے. اللہ اکبر. نبی پاک تو سب کے آقا ہے نا, رحمت للعالمین ہیں, 1000 کے قریب صحابہ موجود ہیں. میرے آقا کی رحمت یہ کیسے گوارا کرتی کہ سب بھوکے ہیں اور چند کھانا کھا لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, چلو حضرت جابر کے گھر پہ دعوت ہے, سب چلو میرے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 لوگوں میں اعلان کر دیا کہ سب کو دعوت ہے. اب ذرا سوچئے ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم نے 2-4 لوگوں کا کھانا بنایا ہو اور اتنے سارے لوگ آ جائیں تو ہم شرمندہ گھومتے ہیں, پھر جلدی جلدی انتظام کرتے ہیں. ویسے چلے لگے ہاتھوں یہ بات کر لوں کہ بغیر دعوت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. ہاں, جس کو دعوت دی گئی وہی جائے. ہم جاتے جاتے 2 دوست بھی ساتھ لے جاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. روایتوں میں بغیر دعوت کوئی کسی کے گھر گیا تو وہ چور بن کر گیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. مگر میرے آقا نے اب کیا کمال کیا, آؤ میں بتاتا ہوں. نبی پاک ایسے ہی نہیں لے گئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت جابر سے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا. چنانچہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جو آٹا گوندا ہوا تھا نا,
اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا. مگر کمال دیکھیں صحابہ کرام کی نبی پاک سے محبت کو. ہے دنیا میں کوئی ایسا حسین, ہے کوئی دنیا میں ایسا محبوب جس کا لعاب کسی کو اچھا لگے؟ صحابہ کے سامنے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن اس روٹیوں کے آٹے میں ملا دیا. اب اس آٹے کو گوندا گیا. آقا نے فرمایا اور گوشت کی ہانڈی جو تھی اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اللہ اکبر. صحابہ کی قسمت پر جانے قربان, کھانا بھی کھایا تو کیسا کھایا؟ آقا کا لعاب ملا ہوا کھانا. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اب روٹی پکاؤ اور ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی, ہانڈی چولہے پہ رہنے دینا اور روٹی پکانا شروع کرو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ نے ہنڈیا سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. روٹیاں پکتی رہیں, تھوڑے تھوڑے صحابہ آتے رہے کھاتے رہے, آتے رہے کھاتے رہے. کہتی 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا, ہنڈیا بھری ہوئی, آٹا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اچھا اب سبحان اللہ, اب اور سنتے جائیے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیا کیا؟ کھانا پورا ہو گیا, لوگوں نے کھا لیا. آپ نے اب اس ہڈیوں کو جمع کیا, جس ہڈیوں, جو بکری کی ہڈیاں تھیں نا, وہ ہڈیاں بھی جمع کی. نبی پاک نے ان پر ہاتھ پھیرا, کچھ کلام پڑھا. میرے آقا کی ایک اور معجزہ دیکھیں کہ جس بکری کا گوشت کھایا تھا وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو کر چلنے لگ گئی. 1000 صحابہ نے اس کا گوشت کھایا, بکری بھی کھڑی ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکری لے جاؤ. کہتے میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا, وہ کہتی ہیں وہی بکری نہیں ہے جو ہم نے ذبح کی, جس کا سالن بنایا؟ کہا ہاں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے. یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی. میں گواہی دیتی ہوں بے شک وہ اللہ پاک کے رسول ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, مگر بکری ذبح کروائی, گوشت اپنے سامنے بانٹا, 1000 صحابہ نے کھایا. اور آقا کا کمال دیکھو, نبی کریم کا معجزہ دیکھو کہ دعا فرماتے ہیں وہی بکری کھڑی ہو جاتی ہے. اب اس پوری دعوت میں کیا کیا معجزات ہوئے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اب یاد رکھیے تقریباً 4 کلو آٹا اور بکری کا بچہ چاہے کتنا بھی صحت مند ہو, بمشکل 50-60 افراد جو ہے اس سے کھانا کھا سکتے ہیں. صحابہ کرام کی مکمل جماعت کو پورا ہو گیا. جتنا پکایا وہ باقی بچا, اتنا ہی باقی بچا. بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا. اب پتہ ہے اس میں لوگ کتنے تھے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ 1000 صحابہ تو غزوہ خندق میں تھے, لیکن چونکہ نبی پاک حضرت جابر کے گھر آئے نا, تو محلے کے لوگ بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, نبی پاک کا دیدار کرنے آئے. ایک میلہ لگ گیا, فرمایا 400 علاقے کے لوگ بھی آ گئے. اس خانے میں 1400 لوگ شریک ہوئے. اچھا, اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی دعوت کر دی. اس دن لنگر حضور کا تھا, گھر حضرت جابر کا تھا. یہ یاد رکھیے گا. نبی پاک نے دعوت کیسے دے دی؟ کسی کے ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے نا کہ جناب حضرت جابر نے تو چند لوگوں کا کہا تھا. تو محدثین لکھتے ہیں کہ لنگر حضور کا تھا, گھر حضرت جابر کا تھا. کیوں کہ یہ اعلان دعوت بالکل درست ہے. جو چیز استعمال سے گھٹے نہیں وہ مالک کی بغیر اجازت کے استعمال کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے گھر کی دیوار ہے, آپ اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں تو اس کی دیوار کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا, تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام اس کا کوئی بگڑ نہیں رہا, آپ سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی کے گھر کے باہر لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر آپ پڑھنے لگ جائیں تو گھر والے کا تو لائٹ میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا, تو یہ لائٹ میں پڑھنا ٹھیک ہے. تو کسی کا کچھ گھٹے نہ تو وہ استعمال کرنا جائز ہے. حضرت جابر کا تو کچھ بھی نہ گھٹا, سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا اور بکری بھی زندہ کر دی. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے مخلوق عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو. دعویٰ نبوت سے پہلے, نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس سے پہلے بھی ایسے کمالات ظاہر ہوئے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جھولے میں تھے, مہد میں تھے. میرے آقا کے کمال کا انداز تو دیکھو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بنی کہ جب آپ چھوٹے تھے نا, آپ جھولے میں تھے, مہد میں تھے,
میں نے دیکھا کہ آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر جاتا تھا, آپ جدھر اشارہ کرتے چاند اس طرف جاتا تھا. اچھا کمال کی بات دیکھو, آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے یار بچپن میں تم یہ کرتے تھے. ہمارے بعض اوقات چاچا ماموں پرانے رشتہ دار آتے نا تو کہتے تمہیں پتا ہے تم شرارتیں کتنی کرتے تھے بچپن میں, یوں بھی تم نے یہ بھی گڑبڑ کی تھی, یہ بھی کام کیا تھا. اب ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کر لیا ہوگا بچپن میں, یاد تو کچھ نہیں ہے. اب جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, شرمندہ تو نہ کریں بھائی ہیں. تو یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے بچپن میں یہ کیا تھا, ہمیں یاد نہیں ہوتا. میرے آقا کی شان دیکھو, جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے آپ جدھر انگلی اٹھاتے چاند اس طرف جھک جاتا. آقا نے یہ نہیں فرمایا چچا جان مجھے تو یاد نہیں ہے. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے ہاں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں اس سے باتیں کرتا تھا, وہ میرا دل بہلایا کرتا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں چاند کے سجدے کرنے کی آواز بھی سنتا تھا. اللہ اکبر. نبی پاک کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب آقا مہد میں جھولے میں تھے تو نبی پاک کو کیسے کمالات حاصل تھے. پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار لکھیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یاد رہے کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہیں یہ ارہاس کہلاتے ہیں. اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عجیب و غریب معاملات ظاہر ہوں اسے کرامت کہتے ہیں. اب یہاں ہم تھوڑی سی مسٹیک کر جاتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ معجزہ فقط نبی سے ہوتا ہے, کرامت یہ اولیاء کرام سے ہوتی ہے. اور جو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں مومنین کے ساتھ تو اسے معونت کہتے ہیں. کفار بھی کرتب دکھاتے ہیں, جن کا ایمان نہیں وہ بھی ایسے الٹے سیدھے بعض اوقات معاملات دکھاتے ہیں تو وہ معجزہ کرامت نہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار آج تو معجزہ ہو گیا, آج تو یہ کام ہو گیا, معجزہ ہو گیا. یہ معجزہ ہم نے آپس میں استعمال نہیں کرنا لفظ, یہ فقط نبیوں کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, چلے یہ شرعی مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنے کمالات, اتنی برکتیں عطا فرمائیں, اتنا مقام عطا فرمایا. علماء ایک بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں جتنے میرے آقا نے معجزات دکھائے نا, یہ سارے معجزات, چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہو, چاہے سورج کو واپس پلٹانا ہو, چاہے حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا ہو, 1500 صحابہ کا سیراب ہو جانا ہو, یا حضرت ابو ہریرہ کا وہ پیالہ ہو کہ ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ سیراب ہو جائیں, یہ جتنے بھی معجزات ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے. علماء کہتے ہیں یہ سارے معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نارمل سی بات ہے, یہ آرڈنری کام ہے. آقا کا جو مرتبہ ہے نا, نبی پاک کا جو مقام ہے نا, اس مقام کے مطابق تو 2 ہی معجزات ہیں جو پیارے آقا کے مقام کے لائق اور مقام کے مطابق ہیں. سبحان اللہ. وہ 2 معجزات کون سے وہ بھی عرض کرتا ہوں, مگر سوچیے اللہ نے کیسا, رب نے کیسا اپنا حبیب بنایا اور کتنے کمالات عطا فرمائے. ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے. رات کا وقت ہو گیا, باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی. اب واپسی کا وقت آیا تو صحابی رسول عرض کرتے حضور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. صحابہ کو پتا تھا جو مانگنا ہے نبی پاک سے مانگنا ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی اٹھائی, ڈنڈی اٹھائی, صحابی کو دے دی. صحابی کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے تو ڈنڈی بلب کی طرح روشن ہو گئی. ارے جو آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں وہ نور والی ہو جائے تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا. اچھا بڑی مزے کی بات, دونوں صحابہ اس لکڑی پکڑ کر روشنی میں لیمپ ٹارچ کی طرح جا رہے ہیں, راستہ نظر آ رہا ہے. اب گھر کے قریب پہنچے تو ٹی جنکشن آ گیا. ٹی جنکشن کس کو کہتے ہیں, آگے راستہ بند, ایک دائیں طرف جا رہا ہے ایک بائیں طرف جا رہا ہے. ایک صحابی کو بائیں جانا تھا, ایک کو دائیں جانا تھا. اب دونوں سوچنے لگے لکڑی ایک ہے, کون لے کر جائے, روشنی کس کو ملے گی. عقیدہ دیکھو, صحابہ کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو. ایک اور لکڑی اٹھاتے ہیں, اس لکڑی سے ٹچ کرتے ہیں, وہ بھی بلب کی طرح روشن ہو جاتی ہے. اب کس کس کمال کی بات کریں, نبی پاک کے نور ہم کیوں نہ کہیں, میرے آقا وہ نورانی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد, کاف ہا یا عین ساد,
ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ آقا وہ نورانی آقا ہیں، آقا تو نور ہیں۔ اے غلاموں ہمارا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آقا تو نور ہے آپ کا گھرانہ بھی نور ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے سارے معجزات ہیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں، مگر دو معجزات علماء لکھتے ہیں کہ ایک معجزہ وہ ہے معراج کا معجزہ، اللہ کے حبیب کو رب نے اپنا دیدار کروایا، یہ شرف یہ مقام دنیا میں کسی اور کو نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی نا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ کلیم اللہ ہیں، بات تو کیا کرتے تھے اللہ سے، عرض کی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے، پھر ریکویسٹ کی، اب کیا ہوا، کوہ طور پر تجلی نازل ہوئی، دیدار نہیں ہوا، اللہ کی ایک تجلی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لا سکے، انکانشیس بے ہوش ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، کلیم اللہ ہیں، التجا کر رہے ہیں یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، جواب آ رہا ہے لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ اور دوسری طرف جب محبوب کی بات آتی ہے، ام ہانی کے گھر آقا آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، آقا کو خود بلایا جا رہا ہے۔ آج تک یہ اشعار سنے ہوں گے آپ نے، اب ذرا توجہ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، ایک طور ہے حضرت موسیٰ نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے، اور ایک معراج ہے جہاں اپنے حبیب کو خود بلایا جا رہا ہے۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب کو رب نے اپنا دیدار کروایا، یہ وہ معجزہ ہے جو علماء کہتے ہیں یہ میرے آقا کی شان مرتبے کے لائق۔ اور اس سے بڑا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ، یہ وہ معجزہ ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں۔ اب تک جتنے معجزے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اچھا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کے کمالات جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے کوئی بھی نئی بات بیان نہیں کی ہوگی، شاید آپ نے یہ سارے واقعات کئی بار سنے ہوں گے، مگر آقا کی بات اتنی نرالی ہے، جتنی بار سنو ہر بار مزہ آتا ہے۔ وہ بات پرانی نہیں ہوتی ہے، وہ بات ہر بار نئی لگتی ہے، ہر بار دلوں کو چھو جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا ہیں ہی اتنے پیارے، ان کا ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے۔ لیکن یہ سارے معجزات ہم نے سنے ہیں، صحابہ نے دیکھے ہیں، they are witness، انہوں نے دیکھا تھا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے کہ سورج واپس پلٹ رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، انہیں پیاس لگتی تھی، پانی چاہیے ہوتا تھا، آقا سے عرض کرتے تھے، نبی پاک ہاتھ اٹھاتے بارش برسنا شروع ہو جاتی، جب انہیں لگتا بارش بہت ہو گئی پھر آقا کے دربار میں آتے، حضور بارش رکوائیے، آقا پھر ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی۔ وہ کیوں نہ جان دے دیتے، وہ کیوں نہ سب قربان کرتے، اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا ہے، ہم نے فقط سنا ہے، مگر اب جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ، وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ خود قرآن کہتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن کا وحی الہی کا جو بوجھ تھا اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، اور آج قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ مگر اے میلاد منانے والو، اے نبی پاک سے سچی محبت کرنے والو، محبت کا دعویٰ کرنے والو، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہماری کنیکٹیوٹی قرآن سے کتنی ہے؟ ذرا سوچئے نا، قرآن کا مقام کتنا بڑا ہے، کبھی سوچا؟
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کا یہ مقام ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے درمیان ہے، تو کیوں نہیں برکتیں حاصل کر سکتے؟ اپنے دل کو نور قرآن سے کیوں نہ جگمگا لیں، اپنے دل میں کیوں نہ قرآن کی شمع کو روشن کریں؟ تو آؤ نیت کرتے ہیں، مدنی انعام بھی تو ہے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عطا کیا گیا کہ کیا آج آپ نے 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی ہے؟ آؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھیں گے۔ اور ترجمہ قرآن سبحان اللہ، عاشق ماہ رسالت کا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھیں۔ تفسیر قرآن پڑھنی ہو تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان اردو میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان عطا کر دی ہے، پڑھتے جائیں، پوری خرید نہیں سکتے، اب ایپلیکیشن کے ذریعے فری ڈاؤن لوڈ کر لے، سب کے پاس تقریباً اسمارٹ فون ہوتا ہے، اس کے اندر آپ تفسیر قرآن پڑھتے جائیں۔ اتنا بڑا مقام جس کا ہونا ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پیسے مل جائیں، شہرت مل جائے، نام مل جائے، وہ دوسروں کی خیال نہیں رکھتا، وہ اس کی ٹور ہی الگ ہو جاتی ہے، اس کا اسٹائل ہی الگ ہو جاتا ہے۔ پہلے کوئی کورنگی میں رہتا تھا، مال و دولت آ گیا، ڈیفینس میں شفٹ ہو گیا، اب کورنگی آتا بھی نہیں ہے، کورنگی والوں سے شاید ملتا بھی نہیں ہوگا، بھائی یہ غریب لوگ ہیں میں کیا مل کے، ٹھیک ہے پرانے محلے دار ہیں مگر اب میرا مقام اور ہے، اب میرا اسٹیٹس اور ہے، اب میرا انداز اور ہونا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، ہمیں عاجزی کا پیکر رہنا ہے۔ نبی پاک دیکھو اتنا بڑا مقام ہے مگر ہر جگہ ہم غلاموں کو یاد رکھا ہے، ہر موقع پہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ اتنا روئے میرے آقا امت کے لیے کہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اپنی امت کے لیے کتنا خیال رکھا۔ اب سنو، آقا فرماتے ہیں مجھے 3 ایسے دعائیں، ایسے سوال تھے۔ آقا ویسے تو ساری دعائیں نبی پاک کی قبول ہیں مگر 3 دعائیں خاص عطا کی گئیں کہ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں 2 بار تو میں نے دنیا میں مانگ لیا ہے سوال۔ کیا مانگا؟ اپنے لیے مانگا، اپنے بچوں کے لیے مانگا۔ نبی پاک نے 2 بار فرماتے میں نے دعا کر لی ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ آقا فرماتے 3را سوال میں نے باقی رکھا ہوا ہے، 3را سوال گویا بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دن کے لیے بچا کے رکھا ہے جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم بھی میرے نیاز مند ہوں گے، یعنی قیامت کے دن میں وہ 3را سوال کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات طلب کروں گا، اور میرا رب میری آرزو کو، میری اس تمنا کو پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا مرتبہ دیکھو کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم کو بھی نبی پاک کی حاجت ہوگی، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ایسے آقا ہمیں ملے ہیں جن کے پیچھے انبیاء بھی گویا نیاز مند ہوں گے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آقا نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ اب آخر میں ایک ایمان افروز بات اور سنتے چلے جاؤ اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ آقا نے دنیا میں تو یاد رکھا، پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آقا راتوں کو جاگتے رہے، امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے، آپ اتنے طویل قیام کرتے آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے۔ اس کے بعد جب معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی گناہگار امت کو نہ بھولے، ادھر بھی ہمیں یاد رکھا۔ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے، آقا ادھر بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امتی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا آج بھی اپنی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سنو
کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے دیکھی. جب پہلی بار میں نے یہ بات پڑھی تو جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی کبھی تمہارے کان بجتے ہیں. ایسا کبھی آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا, انسان کو لگتا ہے کوئی آواز آئی ہے, حالانکہ کوئی آواز کسی اور کو سنائی نہیں دیتی, جس کو ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بھی تمہارے کان بجے نا فوراً درود پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک اپنی قبر میں فرما رہے ہیں کبھی کبھی تمہاری روح سے آ کر وہ ٹکرا جاتی ہے. اللہ اکبر. اب بتاؤ جو آقا آج بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں کتنے مہربان ہیں. پتہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی غلام جب مدینے جاتا ہے نا, امتی جب آقا کے روضے پر جاتا ہے, آج تھوڑا مال مل جائے, مرتبہ مل جائے, لوگ سلام میں پہل نہیں کرتے, کہتے میں بڑا ہوں یہ سلام کرے. سنو میرے آقا کا کمال. علماء کہتے ہیں آج بھی کوئی روضہ رسول پر حاضری دے, اس سے پہلے کہ غلام سلام عرض کرے آقا اپنی عادت کے مطابق خود سلام ارشاد فرماتے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم خطائیں کرتے رہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں, مگر وہ ہیں کہ ہم گناہگاروں کو پھر بھی نبھا رہے ہیں. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا, پھر بھی تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. دنیا کا دستور ہے کوئی چوری کر لینا, کوئی جرم کر لے تو پولیس والوں سے, گورنمنٹ کے لوگوں سے چھپتا ہے کہ نظر آ جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. آقا وہ ہیں کہ ان کے دامن میں جا کر ان کا چور خود ہی چھپ جاتا ہے, وہ اسے بھی نبھا لیتے ہیں. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. میرے آقا وہ کریم ہیں جو امت پر بڑے مہربان ہیں, بڑے غم گسار ہیں. وہ آج بھی یاد کر رہے ہیں. اور دیکھو یاد رکھنا محشر کے دن بھی نبی پاک اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے, ڈھونڈیں گے. اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اور نبیوں کو نور کے ممبر دیے جائیں گے. میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروا لوں. کیسے ڈھونڈیں گے اپنے امتیوں کو؟ مولانا حسن ندیٰ خان صاحب لکھتے ہیں نا, فرماتے وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. آقا کو اپنا کوئی خوف نہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, مگر ہمارے لیے کتنے غمزدہ ہوں گے. فرمایا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ, ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. بچہ گم ہو جائے ماں کیسے ڈھونڈتی ہے, پوچھو ماں سے. آقا اسی طرح اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا. کوئی کہے گا دعا ہی ہے تاج والے کی, تو کوئی تھام کے دامن لپٹ گیا ہوگا. کوئی پیاسا کہے گا آقا جام کوثر پلا دو, کوئی پل صراط پر کہے گا آقا پار لگا دو, کوئی کہے گا آقا اعمال کھل رہے ہیں میرے اعمال پہ پردہ ڈال دو. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا. آقا ادھر جھڑکیں گے نہیں, ادھر ہمیں دھتکاریں گے نہیں. حالانکہ محشر کا میدان وہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ماں بھی منع کر دے گی بیٹا تیری میں آج کوئی مدد نہیں کر سکتی. باپ جس نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا وہ بھی کہہ دے گا بیٹا آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ.
प्यास लगेगी ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। आमाल खुलेंगे, हमें तो पहले ही पता है बेड़ा गर्क है, गंदे आमाल है, सिया हो गया आमाल नामा। मगर उम्मीद ये है कि अपने करम से हम हलकों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, हमने ही तो बिगाड़ी अपनी सारी बात। हमें मालूम था कि नमाज पढ़ना फर्ज है, हमें मालूम था कि गुनाह नहीं करने, हमें मालूम था गलत नहीं देखना, हम तक ये पैगाम पहुंच चुका कि हराम नहीं सुनना, हराम नहीं खाना, बुरे काम नहीं करने। मगर नबी की नहीं मानी, शैतान की मानते रहे, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए, बनाते ये है। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल सिरात खतरनाक पुल होगा, मगर देखो मेरे आका उधर भी रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये है। कितनी मेहरबानियां है। कोई मुजरिम को चाहता है, कोई नाफरमान से खुश होता है, हैं? अपने मुजरिमों को, अपनी बात ना मानने वालों को कोई करीब नहीं लाता। मगर आका वो है कि तुम उसके तलबगार हो, तुम उसके तरफदार जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। लगाते हो उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो। अरे खतावार तो बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, हमारा बेटा हमारी बात ना माने हम उसे डांटते हैं, घर से निकाल देते हैं। आका कैसे करीम है, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर क्यों ना नबी पाक से टूट कर मोहब्बत करे, फिर क्यों ना सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अपने आका से करे जो इतने मेहरबान, इतने शफीक, हमारे इतनी खताओं के बावजूद हमें निभाने वाले। फिर क्यों ना उनसे दिलो जान से प्यार करे। और याद रखना, ईमान कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा जब तक नबी पाक को सबसे हम ज्यादा ना चाहें। आका खुद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका फरमाते तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता, तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हदीस का मजमून है, जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे घर बार औलाद माँ बाप सबसे ज्यादा प्यारा ना हो, मोहब्बत सबसे ज्यादा मुझसे ना करो। हम नारा तो लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मिलाद मनाने वालों, जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? क्या नबी पाक के गुलाम की नमाज कज़ा हो सकती है? जिसे मौत कबूल है उसे नबी पाक की सुन्नतें कबूल क्यों नहीं है? उसे प्यारे आका का सच बोलने वाली आदत कबूल क्यों नहीं है? नबी का गुलाम कभी झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है? क्या वो हराम काम कर सकता है, शराब पी सकता है, वो जुआरी बन सकता है, वो बद अखलाकी और बेहयाई के कामों में मुलव्विस हो सकता है? सोचिए ना। याद रखो, मेरे आका फरमाते, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन नबी पाक नाराज हो जाएं। अगर आका ने मुंह मोड़ लिया ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। उनके सिवा कोई नहीं है, उनके सिवा कोई हमारी शफाअत करने वाला नहीं होगा, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे बसर पे पिदर को खबर ना हो। आका के सिवा तो है ही नहीं कोई हमारा। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। आका नाराज हो गए तो मारे जाएंगे। ऐसे काम न करो जो नबी पाक की नाराजगी का सबब बने। आका फरमाए कि नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक है। हदीस का मजमून है, आओ आज पक्की सच्ची नीयत करके जाओ, कुछ भी हो जाए
آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سنو سنت پر عمل کرنا کس قدر برکتوں کا کام ہے, کس قدر رحمتوں کا کام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا, تو اپنا چہرہ سنتوں والا بنا لو, اپنا لباس, اپنا کردار. یاد رکھیں, ایک آخری بات کر دیتا ہوں, بعض اوقات لباس چہرہ سنتوں والا ہو بھی جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر کردار بھی سنتوں والا ہونا چاہیے. امامہ پہننا یقیناً سنت ہے, داڑھی رکھنا تو اہم ترین سنت ہے, نہ رکھنے والا گناہگار ہے. سنتوں والا لباس بہت بڑی سعادت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا, بیٹھ کر کھانا بڑی سعادت. مگر یہ 4-5 ہی سنتیں نہیں ہیں. سچ بولنا بھی تو سنت ہے, دھوکہ نہ دینا بھی تو سنت ہے, ظلم نہ کرنا بھی تو سنت ہے, نرمی اختیار کرنا بھی تو سنت ہے, اپنے پڑوسیوں کا, والدین کا, گھر بار والوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے, وعدہ وقت پر پورا کرنا بھی تو سنت ہے, کاروبار میں پیسے وقت پر لوٹا دینا بھی تو سنت ہے. 4-5-6 سنتیں عمل کر کے باقی سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. نہ کریں ایسا. اس بار ایسی پکی سچی نیت کریں, میرا سراپا بھی سنت والا ہوگا, میرا کردار بھی سنت والا ہوگا. اپنا آپ سجا کر میلاد بناؤ, پھر دیکھو نبی پاک کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے, پیارے آقا کی سچی غلامی نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.